الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آیت نمبر 53 سے بنی اسرائیل کے حالات اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب سے متعلق تفصیل ہم پڑھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر نعمتوں سے نوازا۔ تو ان احسانات اور نعمتوں میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ نے تورات عطا کی، کتاب عطا کی، کتاب ہدایت جس میں نور ہے، جس میں روشنی ہے، تاکہ اس روشنی سے وہ فائدہ اٹھائیں اور زندگی ایسی گزاریں جس سے ان کو آخرت کی کامیابی میسر آ جائے۔ تو فرمایا یاد کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور فرق کرنے والا معجزہ، یا کتاب ہی ایسی تھی جو فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، جیسا قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ ہم نے کتاب دی اور فرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ بنی اسرائیل نے اس تورات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی، انہیں عطا کی تھی، اسے انہوں نے مختلف اوراق میں تبدیل کر دیا۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، اس کے اوراق بنا کر کے کچھ اوراق ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ تورات ہے، اور کچھ اوراق چھپا دیتے ہیں جو ان کی منشا کے خلاف ہے۔ یعنی انہوں نے اس کے اجزاء بنا دیے، کچھ عمل کے قابل ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، اور کچھ ان کے نزدیک عمل کے قابل نہیں، اس کو چھپا دیتے۔ یہی بیماری آج مسلمانوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی جو کتاب اور فرقان، رشد و ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم پورا قرآن ہی چھپائے ہوئے ہیں، یعنی پڑھتے ہی نہیں، ترجمہ جانتے ہی نہیں۔ ہم تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یا پھر اگر دین کی طرف کوئی رجحان بھی ہو تو دین کو بزرگوں سے اور قصے کہانیوں سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے دلیل باتوں سے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، بس بزرگوں نے کہا، کسی نے خواب دیکھا۔ دین جہاں سے لینا چاہیے وہ قرآن مجید ہے اور احادیث ہے۔ ہم بھی اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر۔ یہ کیا کیا تم نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ ہی اس واقعے سے آگاہ کر دیا تھا کہ سامری نے ایک بچڑا بنایا اور تمہاری قوم تمہارے پیچھے بچڑے کو پوجنے لگ گئی ہے۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ سے قوم کی حالت سننے کے باوجود بھی اتنا غصہ نہیں آیا۔ جب قوم کے پاس پہنچے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچڑے کے آگے قوم سجدہ کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، عبادات کے مختلف طریقے بجا رہی ہے، تو اتنا غصہ آیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، وہ جو تختیاں تھیں جس میں تورات اور اللہ کی کتاب تھی، وہ تختیاں موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینک دی اور اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور جھنجھوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے ان کو روکا نہیں۔ تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب غصے میں دیکھا تو ڈر گئی، ایسا نہ ہو کوئی اللہ کا عذاب آئے، صفِ ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ کہنے لگے موسیٰ غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اپنے اللہ سے معافی مانگو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ تمہاری توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اپنے قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اس کی تفصیل قرآن مجید میں تو نہیں ہے، البتہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا
اور سب کے ہاتھ میں تلوار، اور کہا گیا مارو ایک دوسرے کو۔ کہتے ہیں ہزاروں افراد مارے گئے، پھر زخمی کچھ لوگ بچ گئے تو کہا چلو اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا۔ دوسری صورت مفسر نے لکھا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو پوجا تھا انہیں سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت سے روکا تھا ان کے ہاتھوں میں تلوار دے دی گئی، اور ان سے کہا گیا ان کو مارو، قتل کرو۔ چنانچہ یہ ان کو قتل کرتے رہے، اور ہزاروں افراد تھے جو مارے گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ہم اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، کوئی سورج کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی چاند میں بارش اور زمینی تبدیلی کی جو ہے تاثیر ڈھونڈ رہا ہے، اور کوئی کسی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی گائے اور گھوڑوں کو آگے جو اپنا معبود سمجھے ہوئے ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کیسا اس امت پر ڈھیل دے رہا ہے کہ اس طرح کی اللہ نے سزا نہیں دی کہ تم قتل کرو ایک دوسرے کو اور توبہ کرو۔ ہمیں مختلف عذاب سے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تو سزا یہ تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان سے کہو کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے رب کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بات زیادہ بہتر ہے۔ تم صرف زبانی توبہ کرو یہ کافی نہیں ہے، زبانی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ واقعی تم شرمندہ ہو تو آؤ میدان میں اپنی قربانی پیش کرو، قتل کرو اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے شادی شدہ اگر ہے اور زنا کا ارتکاب ہو تو رجم کرنا ہے، اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو یہی انسانیت کی عظمت ہے کہ انہیں بری خصلتوں سے پاک کرنے کے لیے سختی رکھی گئی ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ جس جرم کی سزا کا تعین ہو وہ سزا نافذ ہونے کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص چوری کرتا ہے، پکڑا گیا تو کہتے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا، بس چھوڑو۔ تو لوگ کہیں اچھا جی توبہ کر لی نا؟ نہیں، اگر ان کو پکڑنے سے پہلے وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، یہ سامان میں نے چرایا تھا، یہ سامان موجود ہے اور میں توبہ کرتا ہوں، پھر تو اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب وہ پکڑا جائے تو اب چور کی سزا اس پر نافذ ہوگی۔ تو اسی طریقے سے قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو سزا دی تھی اس سزا کا نفاذ ہوا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہم تمہاری بات کی تصدیق نہیں کریں گے کہ تم واقعی اللہ سے ہم کلام ہو کر کے آئے اور یہ اللہ نے یہ کتابیں عطا کی ہیں جو تم کہہ رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے۔ حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں، پھر ہم تسلیم کریں گے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو اور اللہ نے تم کو نبی بنایا ہے اور یہ کتاب دی ہے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ چھوٹے منہ اتنی بڑی بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی رب ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، تو اللہ نے فرمایا انک لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے مجھے، تم مجھے برداشت نہیں کر سکو گے، دنیا کی آنکھیں بڑی کمزور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ نے فرمایا کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ نے تجلی نازل فرمائی، فرمایا پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہے تو تم مجھے دیکھ لینا، تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے جب پہاڑ پہ تجلی اتاری تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، جس کی تفصیل آگے مختلف مقامات پر آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے اور برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے، اور جب افاقہ ہوا تو پکار اٹھے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جو مطالبہ کیا۔ تو یہی مطالبہ اب قوم نے شروع کر دیا، جو 70 افراد تھے، سنجیدہ تھے، بردبار تھے، قوم کے نمائندے تھے، کہنے لگے وہ اڑ گئے، ہم نہیں مانتے جب تک اللہ کو نہ دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا، کہتے ہیں بجلی چمکی اور ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا، سب مر گئے، آنے واحد میں ان سب کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے تم پر بجلی گری اور تم نے اپنے آپ کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا، مر گئے تم سب۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یا اللہ قوم تو بڑی جھگڑالو ہے، وہ کہے گی کہ ہمارے 70 افراد جو بطور گواہ کے لے گئے تھے موسیٰ، ان سب کو تو تم نے مروا دیا، ہم کیسے ایمان لائیں؟ تو یا اللہ یہ تو اور زیادہ قوم بغاوت پر اتر آئے گی۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اے اللہ ہم میں سے بیوقوفوں نے کچھ ایسی حرکت کی ہے
جس کی وجہ سے تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ عجز و انکساری سے دعا کی، گر گڑائے، اللہ سے التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 69 افراد کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا اور اٹھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ بھی ان واقعات میں سے ایک ہے جس سے قیامت اور اس کے بعد کی زندگی پر دلیل ملتی ہے۔ جو کہتے ہیں نا مر گئے اور مٹی میں مل گئے تو دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، تو دنیا میں بھی اللہ نے مرنے کے بعد بہت سوں کو زندہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا۔ تو آخرت پر جن لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں ہے ان کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایسے بہت سے واقعات ذکر فرمائے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس موت کے بعد بھی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور بارہا اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، کہہ دیجئے کہ تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پہلی بار پیدا کرنا یہ ایک مشکل امر ہوتا ہے، نہ کہ دوسری بار۔ تو پہلی دفعہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو دوسری بار تم کو پیدا کرنا اور زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ یہاں پر موت کی تفصیل میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے، اور ہم لوگ بخوشی ہر روز موت کی آغوش میں جاتے ہیں، اور جب بستر پر لیٹتے ہیں تو بحیثیت مسلمان کے ہم اسے موت ہی کے نام سے یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، تیرے نام سے اللہ میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ تو گویا کہ نیند بھی موت ہے، اور جاگ جانا یہ زندگی ہے۔ روز موت اور زندگی کا کھیل ہم کھیلتے ہیں، اتنے موت کے قریب چلے جاتے ہیں کہ اس موت میں اور دوسری والی موت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی ہم دنیا سے لا تعلق اور بے خبر ہوتے ہیں، اور کسی اور دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اچھا خواب دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں، اور کبھی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں اور خوف کے مارے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مرنے کے بعد یہی دو کیفیتیں ہوں گی، یا تو کسی شخص پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور وہ جنت کے مزے لے رہا ہوگا، یا پھر جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو موت کو یاد رکھنے کے لیے یہ دعا بتائی گئی کہ جب تم صبح اٹھو تو یوں کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اسی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، بادلوں کا سایہ کیا، سائبان کی طرح، جس طرح سے کوئی چھتری ہوتی ہے، کوئی چھت ہوتی ہے۔ اس میدان میں جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل میدان میں 40 سال تک بھٹکتی رہی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو دھوپ کی شدت سے یہ لوگ تو مر جاتے یا سب بیمار پڑ جاتے، ہمہ وقت دھوپ میں کیسے پورا دن گزارتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ بادل تمہارے ساتھ اللہ نے مسخر کر دیا ہر وقت۔ پھر بھوک لگی، اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ من کہتے ہیں یہ ایک میٹھی کوئی چیز ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے سے دانے شبنم کی طرح، اور یہ صبح جب اٹھتے تھے تو درخت کے پتوں پر ہوتے تھے، یہ بڑی آسانی سے اسے لیتے اور کھا لیتے۔ اور سلوہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا تھا جو بڑی وافر مقدار میں ان کے قریب، ان کے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوتا تھا، یہ بڑی آسانی سے پکڑ لیتے تھے، اسے بھونتے، اسے پکاتے، یا اس کا تکہ بناتے، اور جس طرح سے چاہتے کھا لیتے تھے۔ من و سلوہ کھانے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا، بھوکا نہیں رکھا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جہاں اسباب ختم ہو جائیں، یعنی چٹیل میدان، بے آب و گیا زمین، دور دور تک کہیں کھانا پانی دانہ کا کوئی نام و نشان نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے کیسے انتظامات فرمائے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ نے بادلوں کو سائبان بنا دیا، اور کھانے کے لیے من و سلوہ، اور پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہم نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، ناپاک چیزوں میں سے مت کھانا۔ معلوم کیا ہوا کہ جو زمین میں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں، کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، اور یہی آزمائش ہے۔ تو حلال میں جو زیادہ پاکیزہ، نفیس، عمدہ اور مرغوب غذائیں ہیں، اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے
حرام چیزیں کھا کر کے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ جی ہم اپنے نفس کے مالک ہیں، جو چاہیں کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کے لیے انتہائی مضر ہے حرام چیزیں، صحت کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام چیز سے پلنے والا جسم اس لائق ہے کہ جہنم کی آگ میں اسے جھونک دیا جائے، آگ اس کو جلائے گی، اس لیے کہ حرام کھا کر کے وہ جسم پلا ہے۔ وما ظلمونا، اور ان لوگوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے۔ آج مثال کے طور پر کوئی شاگرد اسکول میں جائے اور استاد سے ناز ہو کہے میں پڑھ کے ہی نہیں دوں گا، تو استاد کا کیا بگڑے گا؟ اگر استاد پڑھا رہے ہیں اور وہ کسی بات پر ناراض ہو جائے، کہتے ہیں میں پڑھوں گا ہی نہیں، نہ لکھوں گا نہ سنوں گا، تو یہ اس کی حماقت ہے، خود فیل ہوگا، اپنا نقصان کرے گا۔ استاد تو پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی شروع کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تھوڑے سے ناراض ہو جائے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کھانا نہ کھا کے بچے ماں باپ کا کیا بگاڑیں گے؟ ماں کو اور باپ کو تو پھر بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، وہ اصرار کر کے ضد کر کے کھلا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس قدر ناشکری پر اور بغاوت پر اترے ہوئے تھے کہ جو حکم دیا جاتا اس کی خلاف ورزی کرتے۔ من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے، کہنے لگے کہ بس ہم سے اب رہا نہیں جا رہا ہے، یہ روز جو ہے نا یہ زردہ، بریانی، قورمہ، یہ سب ہمیں نہیں چاہیے، اب ہمیں دال چاہیے، اب ہمیں گندم چاہیے، کھیرا ککڑی چاہیے، سبزی چاہیے، لہسن ادرک پیاز چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا، بنی اسرائیل سے، کہ ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں چلے جاؤ، اور وہاں جا کر کے زمین ہے، کھیت ہے، باغات ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر جہاں سے تمہارا دل چاہے خوب سیر ہو کر کھاؤ پیو، تمہیں جو چیزیں چاہیے۔ یہاں پر تو وادی تیہ میں تو کچھ نہیں ملے گا، بستی میں جاؤ گے تو وہاں پر مل جائے گا، وہاں جاؤ اور وہاں پر تمہیں کھیرا، ککڑی، سبزی، دال سب کچھ ملے گا، لیکن ہاں یہ یاد رکھنا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، یوں کہو بخشش اور معافی چاہیے، یعنی جو تم سے نافرمانی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فاتح قوم کی حیثیت سے ان پر ظلم مت کرنا، بلکہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے کہ ہماری طرف سے معافی اور عام اعلان ہے، تاکہ وہ لوگ خوفزدہ نہ ہوں اور تم وہاں پر غالب آ جاؤ گے۔ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تمہاری غلطیوں کو ہم بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو مزید عطا فرمائیں گے۔ چونکہ جس بستی میں ان کو جانے کے لیے کہا گیا تھا، اس بستی میں جو قوم پہلے سے آباد تھی، کہتے ہیں وہ بڑی جنگجو قوم تھی، جس کی تفصیل سورہ مائدہ میں آ رہی ہے۔ ان ظالموں نے اس بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ موسیٰ ہم نہیں جا سکتے، وہاں تو ان فیہا قوما جبارین، بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، بڑے جابر لوگ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب تک وہ ہیں ہم تو جائیں گے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس بستی کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے وہ بستی اللہ تعالیٰ نے فتح کر دی، تم جاؤ تو صحیح۔ تو سرکشی کی انتہا یہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور ان سے لڑو، جب تم غالب آ جاؤ گے تو ہمیں بتانا، پھر ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی کہ 40 سال تک اس وادی میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد پھر جو بڑے بوڑھے سرکش لوگ تھے وہ سب مر کھپ گئے اور ان کی نئی نسل آئی اور وہ جوان ہو گئی 40 سال میں۔ ان سے کہا گیا کہ اب بستی میں داخل ہو جاؤ، تو اب جب داخل ہونے کا وقت آیا تو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے بات کہی گئی تھی، یعنی حِطَّةٌ کہا گیا تھا بخشش چاہیے، اس کی جگہ پر حَبَّةٌ یا حِنْطَةٌ کہنے لگے۔ حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ یعنی دانہ جو میں، یا حِنْطَةٌ یہ کہنے لگے، الفاظ بھی تبدیل کر دیے، اور کہا گیا تھا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازہ جو ہے اس شہر کا وہ چھوٹا ہے، اس میں جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے چلے جانا۔ تو وہ جب دروازے کے پاس پہنچے تو بیٹھ گئے اور پہلے پیر داخل کیا اور سرین کے بل گھسٹتے ہوئے گئے۔ جو حکم بھی اللہ کا ان کو ملتا تھا، یہ یہودیوں کی خصلت ہے، سرکشی ان میں اس قدر پائی جاتی ہے کہ اس کی مخالفت کر کے اور خوش ہوتے تھے۔
کہ ہمیں کہا گیا تھا دروازہ چھوٹا ہے جھکنا پڑے گا، دیکھو بغیر جھکے ہم چلے گئے، اور یہ اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اس طرح انحراف اور بغاوت کا نتیجہ جو ہے یہی نکلتا ہے جو بنی اسرائیل کے سامنے آیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ان ظالموں پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ یہ لوگ نافرمانی کر رہے تھے، آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اسی طریقے سے آج ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، تو ہم نے سب کچھ بدل دیا۔ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بس نام کی حد تک تو جڑے ہوئے ہیں، باقی دنیا کے کسی غیر مسلم کو اور اس کے ساتھ پاکستان کے کسی مسلمان کو کھڑا کر دیں سوائے چند لوگوں کے جو دین کے ساتھ کچھ محبت رکھتے ہیں، جو اپنی شکل و صورت سے وضاقتہ سے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، ورنہ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں حنود، یعنی لباس، شکل و صورت، سب کچھ یہود و نصارہ کا سا بنا کر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو ایسے بنا لیا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ کون مسلمان ہے اور کون ان میں سے غیر مسلم ہے۔ تبدیل کر دیا ہم نے، جس طرح انہوں نے تبدیل کیا تھا، وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی ہم لباس میں، شکل و صورت میں اور اپنے تمام معاملات میں ایسے ہو گئے کہ یہودیوں کو بھی ہماری طرف دیکھ کر کے حیا و شرم آ جائے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا جو حکم ہمارے لیے ہے اس کو بغیر کسی پس و پیش کے اسی طرح سے ماننا چاہیے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ آج کی نشست کے حوالے سے سوال ہے کہ بچوں کو جب یہ واقعات سنائے جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو کسی بچے کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ تو دیکھیں، ایک بات تو ان کو سمجھا دیں کہ دنیا میں صرف 2 پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ باقی انبیاء سے بھی اللہ نے کلام نہیں کیا، بلکہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا۔ لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ کا کلام سننا چاہیں تو قرآن مجید پڑھ لیں، اور یہ کہ آخرت میں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام بھی ہوگا اور اللہ کا دیدار بھی میسر آئے گا۔ وہیں آج کی نشست کے حوالے سے بچوں کے لیے بہت سے واقعات آپ نے سنے، اور تفسیر ابن کثیر یا کسی معتبر تفسیر کی آپ کتاب لے کر کے بچوں کو یہ واقعات سنائیں۔ کہتے ہیں کردار کی جو ہے تعمیر میں شخصیتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ انبیاء علیہم السلام کے حالات اور واقعات سنائیں گے، ان کی یہ باتیں سن کر کے بچوں میں جذبہ پیدا ہوگا، ہم بھی اس طرح سے عبادت کریں، ہم بھی اس طرح سے نیکی کریں۔ اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات ہوئے اور پھر ان کی ناشکری پر ان کا اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، اس سے بچوں کو تنبیہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا اور کہیں سزا نہ مل جائے۔ تو یہ واقعات بڑے دلچسپ اور انتہائی سبق اور عبرت کے لیے ہیں۔ اپنے بچوں کو ان واقعات کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔